الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف محبت نال سارے وحبا پڑھو اللہم مولانا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے بے حد اور بے حساب مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی عالم با عمل واقف رموز اسرار رموز و فقر و تصوف حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد محبوب علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد مطلوب حسین شاہ صاحب زید مجدہ واجب الاحترام پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید محمد مقصود علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز صوفی باصفا جناب صوفی محمد منظور حسین صاحبزادہ والا شان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد منصور منظور صاحب زید مجدہ دیگر مقتدر محتشم جملہ سادات کرام مشایخ عظام علماء ذی وقار حاضرین و ناظرین دوستو اور بزرگوں سب تو پہلے اسی سارے رل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کر دے ہاں کہ سونے رب نے اسی سارے انو آج دی رات دے کچھ لمحے اس جگہ دے اتے بلا کے اپنے سونے نبی دا تے سونے ولیاں دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سارے دی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اس علاقہ دے مقتدر علماء دے چہرے میں سٹیج دوتے ویکھ رہے ہیں جلوہ گر نے مجمع دے اندر بھی تشریف فرما نے اللہ ان علماء دے علم عمر اور صحت دے اندر بھی برکتہ عطا فرمائے جنہ میں نو حکم ہویا ہے انتہائی اختصار دے نال اس وقت دے اندر چند گلاں عرض کرنیاں نے اللہ دے قرآن دے وچوں جو آیا مقدسہ مطہرہ پاکیزہ تلاوت کیتی ہے پہلے او دا ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرماندا ہے الاخلاء خلیل دی جمع اور خلیل عربی زبان دے اندر بیلی نو آخدے نے دوست نو آخدے نے سجن نو آخدے نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے الاخلاء جڑے توڑے دنیا دے دوست نے بیلی نے سجن نے
یوم اذن جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندا ہے بعضهم لبعض عدو، یہ تواڈے دشمن بن جان گے، یہ تانوں پہچانن تو انکار کر دین گے۔ تسی آکھو گے بھئی فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں شہر، فلاں بازار، فلاں چوک، فلاں علاقے دے اندر تیرا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اکٹھا ہوندا سی، وہ آکھے گا میں تینوں نہیں جاندا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، مینوں تیری جان پہچان بھی نہیں، میرا تیرا کوئی واسطہ اور رابطہ بھی نہیں۔ کہ دنیا دیاں دوستیاں سنگتاں ٹوٹ جان گیاں، تعلق ختم ہو جان گے۔ اسی عرض کیتا کہ یا اللہ یہ ساریاں سنگتاں ٹوٹ جان گیاں، سارے تعلق مٹ جان گے۔ جواب آیا آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھو، میں رب نے قرآن کے اندر اعلان کیتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں نے کہ جنہ دیاں سنگتاں اور جنہ دا تعلق وہ دنیا بھی فائدہ دے گا تے قبر بھی فائدہ دے گا تے حشر دے میدان دے اندر بھی فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان ہن آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھنے آ کہ وہ بندے کیڑے نے۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان فرمایا، اپنے سونے قرآن دے اندر میرے رب نے اعلان کیتا، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ نہیں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں سبحان اللہ، تسی نہیں آکھیا اونچی آواز ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کیڑا قرآن کسی عاشق نے لکھیا تے کمال کر چھڑیا، فرمایا اے قرآنی پڑھیا۔ آج کوئی قرآن پاک نو ویکھ کے پڑھدا ہے، کوئی ناظرے پڑھدا ہے، کوئی حفظ پڑھدا ہے، کوئی قرات نال پڑھدا ہے، کوئی انگلی پھیر کے پڑھدا ہے، کوئی بسم اللہ نال پڑھدا ہے۔ فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ تے کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا تے کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا تے ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ او جیوے سے تے سخی حسین پڑھیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حسینیت۔ اسے قرآن دے اندر اللہ نے اعلان کیتا او میں رب تانوں دساں بعض سنگتاں ایسیاں نے، بعض تعلق ایسے نے جنہاں دا تعلق دنیا وچ بھی فائدہ دے گا، حشر دے میدان دے اندر بھی فائدہ دے گا۔ اللہ نے انہاں لوگاں دی سنگت دے بارے دسیا، انہاں لوگاں دا پتہ دسیا۔ اللہ نے فرمایا یا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے فرمایا ساریاں سنگتاں نہیں ٹوٹن گیاں الا المتقین، جڑے متقی لوگ نے انہاں دی سنگت تانوں دنیا وچ بھی فائدہ دے گی تے حشر دے میدان دے اندر بھی فائدہ دے گی۔ ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا کہ مینوں یہ دسو کہ جنہاں دے عرس تسی آئے ہو حضور قبلہ پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب، وہ متقی ہے سن یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک، ہاں جی بے شک۔ یہ بابا فرید متقی ہے نے یا نہیں؟ یہ مہر علی متقی ہے نے یا نہیں؟ یہ داتا علی حجویری متقی ہے نے یا نہیں؟ یارو او لوگ بھی اللہ دے ولی جنہاں دی
دی سنگت دا حکم اللہ قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایسے لوگ نے جنہاں دی سنگت تانوں دنیا وچ بھی فائدہ دے گی, قبر وچ بھی فائدہ دے گی تے حشر دے میدان دے اندر بھی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الا المتقین, متقی لوگاں دی سنگت. یارو اج دے اس گئے گزرے دور دے اندر فحاشی عریانی بے حیائی جتھے عروج تے ہے, جس ملک دے اندر مسلمان ملک دے اندر بے حیا عورتاں نعرہ لگان کہ میرا جسم اور میری مرضی, سڑکاں دے تے آن دا اعلان کرن, فحاشی اور عریانی پھیلان دا اعلان کرن. میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں, اے او سادات نے, اے اللہ دے ولی نے, اے اللہ دے نیک بندے نے جنہاں نے نوجواناں دے دلاں دے اندر حضور دی محبت پیدا کر چھا. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں, اللہ والیاں دی محفل اندر بہن دا ایک فائدہ اے بھی ہوندا ہے کہ دلاں دے اندر سونے مدینے والے محمد دی محبت پیدا ہوندی ہے تے اللہ والیاں دا ادب تے احترام پیدا ہوندا ہے. میں ابھی کھانا کھا رہا تھا, بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے دیکھا کہ چند نوجوان بیٹھے ہیں, خوبصورت نوجوان ہیں, چند نوجوان ہیں, اور وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کی. ہاں جی, دنیاوی باتیں نہیں, محبت کی باتیں کر رہے ہیں. بھی فلاں نعت پڑھ رہا ہے جی, فلاں نعت پڑھ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یار آج کے اس دور کے اندر جو نیٹ کا دور ہے, بے حیائی کا دور چل رہا ہے, لوگوں کی اکثریت نیٹ کے اوپر بیٹھ کر غلط پروگرام دیکھنے میں راتیں گزار دیتی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے کہ ان نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما رہے ہیں. بابا فرید چینل کے احباب میرے بھائی بیٹھے ہیں, اب آپ بیٹھے ہیں, یہ نوجوان ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں, اس عمر کے اندر آج کل کے نوجوان قابو نہیں آتے, لیکن یہ نوجوان جو دین کا کام کر رہے ہیں, اسلامی کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے جناب والا ایسا رستہ بنا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں سنیں, حضور کے غلام بنے, اللہ والوں کے ادب و احترام ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں, اپنی قسمت کے اوپر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. ہم اللہ کے ولیوں کا بھی ادب کرتے ہیں, نبی کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں, محمد کے گھرانے کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ٹائم مختصر ہے, باتیں میں نے بہت زیادہ کرنی تھی, لیکن ایک ایک بات عرض کرتا چلو. سب سے پہلے سنیے جو بات میں عرض کروں, جو آیت مبارکہ پڑھی الا المتقین, کہ متقی لوگوں کی جو سنگت ہے وہ فائدہ دیتی ہے. اب وہ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. اب اللہ کے ولیوں کو عظمت اور شان یہ مولویوں نے نہیں عطا فرمائی, یہ کسی امیر نے عطا نہیں فرمائی, یہ دنیا داروں نے نہیں عطا فرمائی. اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے, جگہ جگہ میرے رب نے اپنے ولیوں کی عظمت کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی تم ولیوں کی اتنی شان بیان کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہو. ہرگز نہیں. ہم سنی جانتے ہیں کہ رب رب ہے, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے. اللہ ہمیں پتہ ہے. اور رب کی شان, ولیوں کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی. بعض لوگ آخدے نا جی تسی ولیاں دی شان بیان کر دیو تے اللہ دی شان گھٹا دے دیو. اللہ دی قسم چک کے آکھنا ولیاں دی شان بیان کرن نال اللہ دی شان گھٹدی نہیں, بلکہ اللہ دی شان دا پتہ لگدا ہے. اللہ رب دی شان دا علم ہوندا ہے کہ جدوں بندہ ولی کامل دی شان ویکھدا ہے, او دا مقام اور مرتبہ ویکھدا ہے, اللہ دے ولی دی عظمت اور شان نو ویکھدا ہے, تے بندہ سوچن تے مجبور ہو جاندا ہے کہ جس رب نے اپنے بندے نو اینا کمال عطا فرمایا ہے, اس رب دی اپنی شان دا کی مقام آؤ میرے محبوب دے غلاموں, اسے واسطے تے اسی محفلاں سجا کے اللہ والیاں دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے کے انہاں دے مرید بن کے اعلان کرنے آ تے کی آکھنے آ, میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے, میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے.
رس جاوے دعا منگیا کرو سکیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاوے او جیو سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ سنو میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صادقین تو مراد علماء دا جمع غفیر پچھو اللہ دے ولی نے۔ ہن ذرا آؤ میرے نبی پاک دی حدیث سنو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، بعض بندے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر موجود ہون گے، میرا رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا، اللہ تعالی اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، پھر نیک لوگ الگ ہو جان گے، گناہگار لوگ الگ ہو جان گے۔ اور حدیث سنے آجے ذرا توجہ دے نال، میرے نبی دے غلاموں جدو جہنمی جہنم دے اندر ٹر جان گے، جنتی جنت دی طرف جا رہے ہون گے، تے پل صراط تو گزر کے اگے جنت ہونی ہے، پل صراط دے تھلے جہنم ہونی ہے۔ جڑے جہنمی ہون گے پل صراط نہیں کراس کر سکن گے، او پل صراط تو تھلے جہنم دے اندر ٹر جان گے۔ جڑے جنتی ہون گے جدو پل صراط تو گزر کے جنت دی طرف جا رہے ہون گے، اچانک انہاں دی نظر تھلے جہنم دے اندر جائے گی، اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عرض کرن گے یا اللہ تیری جہنم دے اندر کچھ ایسے لوگ موجود نے، کچھ ایسے بندے موجود نے۔ اللہ فرمائے گا کیڑے بندے موجود نے؟ وہ اللہ دے نیک بندے عرض کرن گے، کہن گے قانون یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا۔ سبحان اللہ۔ جہنمی جہنم میں ٹر جان گے، جنتی پل صراط تو گزر کے جنت دی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرن گے یا اللہ تیری جہنم دے اندر کچھ ایسے بندے موجود نے کانو یصلون معنا، جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، جو روزے ہمارے ساتھ رکھا کرتے تھے، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، اور حجیں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور نیکیاں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ من الذنوب، اگر نبیوں کا ذکر کرو تو یہ عبادت ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو تو اس سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں، نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ والے عرض کریں گے یا اللہ یہ کچھ گناہوں کی وجہ سے آج جہنم میں چلے گئے ہیں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں جس طرح دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حجیں کرتے تھے، نیکیاں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، آج ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر بھی ہمارے ساتھ داخل ہو۔ اللہ اللہ۔ تو مجھے بتاؤ جنہوں نے نمازیں پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کے پیچھے پڑھی ہوگی، اللہ، جنہوں نے نمازیں پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب کے پیچھے پڑھی ہوگی، جنہوں نے نمازیں بابا فرید کے پیچھے پڑھی ہوگی، جنہوں نے نمازیں داتا علی حجویری کے پیچھے، خدا نہ خواستہ جنہوں نے نمازیں مولوی ڈیزل دے پیچھے پڑھی ہیں،
رونا تھا کی بنے گا؟ آج ہماری قوم کہتی ہے جی ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں جی، جدھر مرضی پڑھ لو جی، مسجد ہے جی، مولوی ہیں جی۔ ارے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو کسی عاشق رسول کے پیچھے پڑھ، وہ پڑھی ہوئی نماز تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، قیامت والے دن حشر کے اندر بھی تمہیں فائدہ دے گی۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ آج ہمارے مدرسے ویران ہو رہے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بہاولپور کے اندر ہمارے اتنے دینی مدارس ہیں، منڈی زمان کے اندر مدارس ہیں، آپ اتنے احباب دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں، 4 5 بیٹے ہوں گے، 3 بیٹے ہیں، اللہ سب کے بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ یارو خدا کے نام کے اوپر ایک بیٹا تو دین کے لیے وقف کر دو۔ نہیں یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی؟ ایک بیٹا تو دین کے لیے وقف کر دو۔ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، الحمدللہ باعمل عالم دین ہے، صرف پیر نہیں ہے، پڑھے ہوئے عالم دین ہے، مکمل عالم دین ہے، درس نظامی کیا، موقوف علیہ دور حدیث مکمل کیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں پیر جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا۔ اللہ ہم ہر ایرے غیر پیر کو پیر نہیں مانتے، ہم سنی لوگ کن پیروں کو پیر مانتے ہیں؟ سنیے ہمارا عقیدہ، ساڈا تے عقیدہ ایسی کہ جے پیرانو مننے آ۔ فرمایا مرشد کاملی اللہ دی قسم پیر بھاویں دنیا تے موجود نہ ہوئی ہوئے، میں عقیدہ بیان کر رہا ایک گل تے کس دے بعد عرض کر کے ختم کر رہا۔ حضرت توجہ نال سنے آجے، حضرت بابا فضل دین رحمت اللہ علیہ، پیر مہری علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد گرامی دے مامو جان گولڑے دے اندر جدو آ کے ڈیرا لایا، پیران نے دین دی تبلیغ کیتی، لوگانو دین دیا گلاں دسیاں، سکھ تھڑا تھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، سونے نبی دیے دین دیا گلاں سن دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے۔ سکھاں نے رل کے مشورہ کیتا، کوئی ایسا عمل کریے، کوئی ایسا کم کریے کہ سادات نو بدنام کر کے علاقے دی وچوں کٹ دئیے تاکہ لوگ ساڈے مسلمان نہیں ہون گے۔ انہاں نے میٹنگ کیتی، مشورہ طے ہو گیا، ایک فحشہ عورت نو تیار کیتا، ایک گندی عورت نو تیار کیتا کہ پیر فضل دین دے پتر دوتے الزام لا دے، اے سید زادے نے میرے نال زیادتی کیتی ہے، اسی سادات نو بدنام کر کے علاقے چو کٹ دیاں گے۔ ہن سنیا جے مرشد کامل ہووے، اللہ دی قسم دنیا تو پرداوی فرما جاوے، علماء دا جمع غفیر پچھو، فرمایا انا برکت الصالحین جاریتن بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ اللہ والیاں دیاں جڑیاں برکتاں ہوندیاں نے جویں انہاں دی زندگی دے اندر جاری ہوندیاں نے، انہاں دے وصال کر جان دے بعد بھی اسی طرح جاری رہندیاں نے۔ ہن سنیا جی حضرت بابا فضل دین دے پتر تے الزام لگ گیا، سکھاں نے تلواراں کڈ لئیا، انہاں نے آکھیا منڈا ساڈے حوالے کرو، اسی انہوں اپنے مذہب دے مطابق سزا دیاں گے۔ مسلماناں نے بھی تلواراں کڈ لئیا، جی سانو اجازت دیو، اسی سکھاں دی بستی نو تباہ تے برباد کر دیا، انہاں دی بستی نو اگ لگانے آ، انہاں نے ساڈے پیر دے پتر تے الزام لایا ہے، جھوٹا بہتان لایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیو نا اے ہن میرے خاندان دی عزت دا سوال ہے،
پیچھے ہو جاؤ چپ کر کے بہ جاؤ مسلمان آکھدے نے سونیا سانو اجازت دیو ہن ذرا سنیا جے سید دی شان سنیا جے اج نو جناب والا گھر دے اندر روٹی نہیں ملدی او بھی سید زادے دے متعلق بکواس کردا ہے سادات دے اوتے گلاں کردا ہے میرے اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او لوگو سید زادہ ہیرے دی طرح ہے بولو کس طرح ہے ہیرے دی طرح کہ سید بھاویں گناہگار بھی کیوں نہ ہوئے ساڈے اوتے ضروری اسی او دا ادب کریے جویں ہیرے دے اوتے مٹی آ جائے نا مٹی تے اس مٹی دی وجہ نال ہیرے دی شان دے اندر کمی نہیں ہوندی او دی قیمت دے اندر کمی نہیں ہوندی او ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے فرمایا سید بھاویں گناہگار بھی ہوئے جویں ہیرے تو مٹی صاف کرو تے او دی شان وچ کمی نہیں آندی سید دے اوتے گناہ والی بھاویں مٹی بھی آ جائے او دی ویکھو کہ نسبت کے دے نال او دی رگاں دے اندر مدینے والے محمد دا خون ہے اللہ اللہ سبحان سنیا جے ذرا سید دی شان بھی سنیا جے تے پیر کامل دی شان بھی سنیا جے سنیا جے اگر دنیا تو پیر ٹر بھی جائے تے پھر بھی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ذرا توجہ نال سنیا جے اج بدبخت لوگ بتاں والیاں ایتاں نو اللہ دے ولیاں دی قبراں تے فٹ کر دے نے جنے جی جویں بت کچھ نہیں دے سکدے اے قبراں والے بھی کچھ نہیں دے سکدے او ظالمو حیا کرو او بت نے جڑے کچھ نہیں دے سکدے اے اللہ والے نے جڑے اللہ دی عطا نال سب کچھ عطا فرما سکدے نے اللہ حضرت بابا فضل دین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خاموش ہو کے بہ جاؤ میرے خاندان دی عزت دا سوال ہے اور ذرا توجہ نال سنیا جے سکھاں نے تلواراں کڈ لیاں مسلماناں نے بھی تلواراں کڈ لیاں آپ نے فرمایا سکھو تسی کی چاہندے ہو اپنا پتر ساڈے حوالے کرو اسی اپنے مذہب دے مطابق نو سزا دیاں گے فرمایا تہاڈا کی طریقہ ہے اسی اگ جلاواں گے تہاڈے پتر نو اگ دے وچوں گزاراں گے اے جھوٹا ہوئے گا جل جائے گا اگر یہ سچا ہوئے گا تے گزر جائے گا آپ نے فرمایا مینوں تہاڈی شرط منظور ہے وقت بنا لو ٹائم بنا لو صبح 9-10 بجے دا وقت مقرر ہو گیا اللہ دی قسم مسلمانہ دیاں چیخاں نکل گئیاں دھاڑا مار مار کے رو رہے نے سونے آجی اگر صبح دے ویلے سید زادے نو آگ لگ گئی قیامت تک اسی مسلمان بدنام ہو جاواں گے اسی تواڈے پتر نو آگ چوں نہیں گزرن دینا ساڈے جوان حاضر نے ساڈے بیٹی حاضر نے ساڈیاں جوانیاں حاضر نے آپ نے فرمایا تسی ٹر جاؤ جا کے سو جاؤ ہن مینوں تنہائی وچ بہن دیو آپ اپنے پتر نو کمرے چ لے کے گئے اکھاں وچوں آنسو آئے رو کے فرمایا بیٹا میری سفید داڑھی دا خیال کر مینوں اینا دس دے اے گل سچی ہے یا جھوٹی ہے سید زادے دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آکھدے نے ابا جان مینوں پتہ ہے میری رگاں دے اندر خون کیدا ہے آج باپ کو عہدہ مل جائے نا تو بیٹا عیاش بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا باپ علاقے کا نمبردار ہے میرا باپ ایم پی ہے ایم این اے ہے وزیر ہے یہ ہے وہ عیاش بن جاتا ہے وہ عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے ارے ظالم سن اگر اللہ نے تیرے باپ کو عزت دی ہے مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے شان دی ہے شوکت دی ہے تو تیرا حق بنتا ہے تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر نجائز فائدہ نہ اٹھا رب نے تیرے باپ کو عزت اور شان دی ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھ یہ تیرا حق بنتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے علماء حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ دعوت مظلوم کی دعا دعوت المسافر مسافر کی دعا اور دعوت الوالد لولدہ ہی کہ جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ والد کی دعا کو اولاد کے حق میں بھی قبول فرما لے یہی تیرا بوڑھا باپ ہے پیر صاحب کی موجودگی میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں ادب کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ سادات کے بھی ادب کرنے والے ہیں مشائخ کے بھی ادب کرنے والے ہیں ولیوں کا بھی ادب و احترام
اگلے دن ایک بندہ میرے کو آ گیا کبیر علیہ، میں نے آتا مولانا نصیر الدین صاحب تیری دعا قبول نہیں ہوندی جانے. میں کہا کیوں نہیں ہوندی؟ یعنی میں 6 مہینے پہلے دکان بنائی آئی موبائلوں دی، افتتاح تیرے کل کرایا آئی، پھیتا تویں کٹے آئی، دعا تویں منگی آئی، تے حالے 6 مہینے نہیں گزرے تے مینوں لاکھ روپے دا گاٹا پہ گیا. لہذا تیری دعا قبول نہیں ہوندی. میں بڑا شرمندہ ہویا، پریشان ہویا. اچھا انہیں اچانک مینوں خیال ہے میں کہ 10 بجے لے دکان بناویں لگا ہوں تو اپنے بابے نال مشورہ کیتا یا انہیں چپ کر گیا جی میں پچھلے بندے چپ کر گیا. میں آخیا بابے نال مشورہ کیتا یا آدھا جی مولوی صاحب توانوں ہی سمجھ نہیں آمدی بھئی موبائل اتنے وڈے وڈے نویں ماڈل دے موبائل ہیں، بابا پرانے ماڈل انہوں انہا موبائلوں دا کیا پتا او دے نال کیا مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا ظالم یہی وجہ ہے کہ تجھے نقصان ہو گیا. اگر تو بوڑھے باپ سے مشورہ کر لیتا بھاویں انہوں موبائلوں دا پتہ نہیں بھی لگدا نا بھئی یہ کی ہو جائیں تے کیویں چل دین. اللہ دی قسم اس اتنا آکھنائی وانج میرا پتر اللہ برکت دے سیا. کہ دے سیا بولو اللہ. اور میں نے حدیث پاک پڑھی علماء کی موجودگی کے اندر حضور نے فرمایا 3 بندوں کی دعا کو اللہ کبھی رد. نوجوان آج پیر صاحب کی محفل میں آیا ہے، صوفی قبلہ پیر طریقت محمد منظور حسین صاحب نے محفل سجائی، اپنے پیر کا عرس سجایا، حضور کا میلاد منایا، اپنی نیند کو قربان کر کے آئے ہو. کوئی تم سے پوچھے بھی پیر سید محبوب علی شاہ صاحب اتنا سفر کر کے آئے، ان کی صدارت میں محفل ہوئی، کبیر والا سے مولوی آیا، کوئی بات پلے بھی پڑی ہے تمہارا وقت ضائع ہو گیا، ساری تقریر کو بھلا دینا، اتنی بات پلے باندھ کے جانا. یہی تیرا بوڑھا باپ ہے. نیٹ کا دور ہے، موبائل فون اٹھا، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، پاکستان نہیں دنیا کی کسی مفتی کا نمبر ملا کہ مولوی نصیر الدین نے مسئلہ بیان کیا کہ والد کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. جب حضور نے یہ فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ ہی، کہ والد کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، میرے رب نے شرط لائی ہوئے کہ محبوب انج نہ کر، پہلے ویکھو دی داڑھی ہے یا کوئی نہ، تسبیح پڑھ دے یا کوئی نہ، نیک ہے یا کوئی نہ، متقی ہے یا کوئی نہ، روزے دار ہے. اللہ دی قسم چاہ کے آنا رب نے نیک ہون دی شرط نہیں لائی. رب فرمایا محبوب جویں تو آگ چھوڑیا ہے میں رب نے انہیں کر چھوڑیا ہے. اللہ. ارے ظالم آج کی محفل میں اتنی بات تو پلے باندھ کے جا کے اپنے بوڑھے باپ کا ادب تو کر لینا، اس کا احترام تو کر لینا. اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے، کبھی بوڑھے باپ کے لیے بھی کوئی تحفہ لے کر آ، کبھی ماں کے لیے بھی تحفہ لے کر آ. اور جب یہ تجھے دل سے دعائیں دیں گے نا کہ جا پتر جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی، اللہ دی قسم ہے تیری ساری مشکل ہی حل ہو جائے گی. بات لمبی ہوگی، وقت مختصر ہے، ذرا توجہ دے نال سنے. آج وقت اجازت نہیں دیندا. حضرت بابا فضل الدین نے تنہائی دے اندر بلایا، فرمایا بیٹا مینوں اکو گل دس دے، اے گل سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، رو کے عرض کردا ہے بابا جی میری رگاں دے اندر مدینے والے محمد دا خون ہے. اے گل جھوٹی ہے. آپ نے دوسری دفعہ پوچھیا، تیجی دفعہ پوچھیا، پتر نے آکھیا ابا جی یہ میرے تے الزام ہے، اس گل دے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت بابا فضل الدین دی اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا ہن جا تو سو جا، ہن میں جانا میرا پیر جانے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جا تو ہن سو جا. آپ دا پتر چلا گیا. حضرت بابا فضل الدین ساری رات نفل پڑھ دے رہے، نفل پڑھ دیا جدو تہجد دا ویلا ہویا تے بغداد والے پاسے منہ کیتا تے آپ نے اپنی اکھاں وچوں آنسو بہا کے رو کے عرض کیتا کی آکھیا کہ سین سن فریادی سنے کن دھر کے میرا بیڑا اڑی وچی کپڑا دے جتھے مچھ نہ بیٹھے ڈر دے پیر جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چھٹ کر کے پیر جنا دے
کر کے روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی بابا فضل دین دی تے خواب دی عالم دے اندر بغداد والا پیر آ گیا آپ نے فرمایا فضل دین کیوں پریشان ہے سونیا میرے پتر تے الزام لگ گیا آپ نے فرمایا جدو صبح دا ویلا ہوئے اپنے پتر نو کمے او اگ تو گزر جاوے اگے میں جانا میرا کم جانے اللہ دی قسم خوشی دی وجہ نال اکھ کھل گئی باقی رات روندیاں روندیاں گزر گئی سکھ ساری رات خوشی منا رہے نے مسلمان رو رہے نے جدو صبح دا ویلا ہویا سکھاں نے آگ جلائی انگارے بڑھ گئے مسلمان اکٹھے ہو کے آ گئے مرد آ گئے عورتیں آ گئیاں بچے آ گئے بڈھے آ گئے بابا فضل دین دے قدماں دے اندر عورتاں نے دوپٹے رکھ دیتے جواناں نے پگڑیاں رکھ دتیاں رو کے آخر پیر جی اپنے پتر نو آگ والے نہ بھیجے آجے اگر تواڈے پتر نو خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی تے جناب والا مسلمان قیامت تک بدنام ہو جان گے آپ نے فرمایا تسی گھبراؤ نا میری اپنے پیر نال گل ہو گئی ہے یارو آج تیرے اوپر خدا نہ خواستہ تجھے عدالت جانا پڑ جائے اللہ تجھے عدالت جیسے ماحول سے بچائے تو کوئی تیرے ایم پی ایم این اے آ جائے تیری اس سے بات ہو جائے وہ کہے تو گھبرانی میں کر لوں گا تو اپنے دوستوں کو کہتے ہیں میری اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آج دنیا کے امیر کے ساتھ تیری بات ہو جائے تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا تو جس کی بات محمد کی گلی کے فقیر کے ساتھ ہو جائے اس کا کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے آپ نے فرمایا گھبراؤ نا میں مختصر عرض کراں بچے رو رہے نے مسلمانہ دیاں عورتاں رو رہی نے مرد رو رہے نے چیخا مار مار کے رو رہے نے اگر خدا نہ خواستہ ساڑے پیر دے پتر نو آگ لگ گئی دے پتہ نہیں کی بنے گا وہ دو سکھ جشن منا رہے نے وہ جھمرہ ڈال رہے نے ڈھول بجا رہے نے میرے نبی دے غلاموں دو سکھانی آگ جلائی یہ دو مسلمانہ دیا عورتیں آ کے دوپٹے پیراں دے وچ رکھ دیتے سونیا ساڈے جوان پتر حاضر نے اپنے پتر نو اگی چنا گزارے آجے فرمایا خاموش ہو کے بہ جاؤ جدو جناب والا آگ جل گئی سید زادہ آیا آپ نے اپنے سر مبارک تو دستار اتار کے تھلے رکھی سید زادے دیاں گھنگریالیاں زلفاں ہوا دے اندر لہرا رہیاں نے جنہیں سید زادہ آگ دی طرف جلیا سکھ خوشیاں منا رہے نے مسلمان رو رہے نے پھر زمانے دی اکھاں نے دیکھیا اللہ دی قسم ہے جدو سید زادہ آگ دی طرف چلیا تے انہیں جا کے اپنا قدم انگاریاں تے رکھیا جدو قدم رکھیا وہ سارے انگارے غلاب دے پھول بن گئے نے لا لا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سارے دے سارے انگارے غلاب دے پھل بڑھ گئے لوگ حیران ہو گئے سکھاں دا گورو اٹھیا انہیں آکھیا اس عورت نو پکڑ کے لے آؤ جنہیں سید زادے تے الزام لایا سی تے اس نو اس آگ دے اندر جلاؤ اس نو اس آگ دے اندر سٹو جس فائشہ عورت نے سید زادے تے الزام لایا سی تے بابا فضل دین اٹھ کھلوتے فرمایا نا نا اسی آگ جلان واسطے نہیں آئے اسی تے آگ تو بچان واسطے آئے میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے رہ دے تے لج پال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں
وقت اگے اجازت نہیں دیندا دل تے کردا سی کہ مناسبت دے حوالے نال مولا علی پاک دی ولادت بھی بیان کر دے تے اگے معراج دیاں گلاں بھی کوئی تانوں سناندا لیکن ایک گل میں کر دیاں وہ جبریل تھا جو سدرہ کے اوپر جا کر رک گیا اور آخدہ اگر یک سرے موے برتر پرم سونے ایک وال برابر بھی اگے جاواں تے جل کے بسم ہو جاواں گا عاشق نے قلم چکیا لکھیا جہاں سدرہ تے پہنچے سرکارے جہاں سدرہ تے پہنچے سرکارے جبریل گیا اوتھے دمہارے جہاں سدرہ تے پہنچے سرکارے جبریل گیا اوتھے دمہارے اگے جاور دی نہیں طاقت رہی اگے جاور دی نہیں طاقت رہی ہن کلا محمد جاتو آج عرشاں تے آ تو رخ محبوب دکھا تو آج عرشاں تے آ تو رخ محبوب دکھا تو محبوب میرا آرام چہے محبوب میرا آرام چہے جبریل ون کے جگہ تو آج عرشاں تے آ تو آخری بات اور بات ختم سنو عاشقوں نے لکھا کہ وہ جبریل تھا جو سدرہ کے اوپر جا کر رک گیا یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کر بسم ہو جاؤں گا عاشقوں نے لکھا کہ کاش کہ معراج کی رات جبریل کی بجائے حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہوتا ابھی فرمایا کاش کہ اگر جبریل کی جگہ صدیق اکبر پاک ہوتے تو رب کعبہ کی قسم صدیق جل کر بسم ہو جانا برداشت کر لیتا سنگت مصطفیٰ کو نہ چھوڑتا وہ حضور کی سنگت کو نہ چھوڑتا وقت اجازت نہیں دیتا وہ صدیق کہتے کس کو ہیں مائی آ رہی تھی نا بوڑھی یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہو گیا ہے تو حضور نے ویکھیا کہ میں دا پتر تے شہید ہو گیا جنہوں میں کہہ دیواں کہ تیرا پتر شہید ہو گیا تے مائی تے روے گی بیچاری حضور نے فرمایا مائی آؤ پیچھے عمر آ رہا ہے تے او دے کول پوچھ لے حضرت عمر نے ویکھیا تے آکھے اماں کی گل ہے یعنی میرے پتر دا کی بنیا ہے عمر پاک ویکھیا بھی حضور کول حضور نے تینوں کی آکھیا ہے انہوں نے فرمایا پیچھے عمر آ رہا ہے تے عمر پاک جڑا حضور دا صحابی ہے انہیں سوچیا بھی حضور نو پتہ تے ہے بھی منڈا شہید ہو گیا ہے تے حضور نے انہوں دسیا کیوں نہیں حضرت عمر سوچن لگے حضور نے اس واسطے نہیں دسیا بھی کدے اس مائی دا دل نہ ٹوٹ جاوے تے میں نبی دل توڑن تے نہیں آیا میں محمد تے دل جوڑن آیا توجہ ہے نا تو حضرت عمر پاک سوچن لگے بھی جی دا دل نبی نہ توڑے میں کونوں نہ توڑن والا اما پیچھے عثمان غنی آ رہے نے انہوں نے بھی یہ گل کیتی بھئی جدا دل عمر نہیں توڑیا نبی نہیں توڑیا میں کونوں اما پیچھے علی آ رہے او دے کولوں پوچھ لے تو مولا علی پاک کو گئی میرا پتر دا کی بنے آپ نے فرمایا تو نبی پاک نے کی آخیا عمر پاک تے جناب والا عثمان پاک انہوں نے آخیا پیچھے علی آ رہے حضرت علی پاک جڑا علم دا دروازہ ہے آیا کعبے وچ بابا حسنین دا آیا کعبے وچ بس وقت اجازت نہیں دیتا بات نبی پاک علیہ السلام کے علماء ختم حضرت علی نے فرما سوچا ابھی جس کا دل نبی نہ توڑے عمر نہ توڑے عثمان نہ توڑے میں کون ہوتا ہوں توڑنے والا حضرت علی نے پیچھے ویکھے تے ابوبکر صدیق آ رہے اما وقت مینوں پتہ کو نہیں اور پیچھو ابوبکر صدیق آمدہ پی اسے کلو آن کے پوچھا صدیق پاک کلو گئی مائی سانا میرے پتر دا کی بنے ہیں آپ سوچن لگ گئے بھی اتنے وڈے وڈے جلیل قدر اگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں تینوں کیا کیا انہوں میں پیچھے ہی بھیجی رکھے ہے تو ہن تواڈا نمبر آ گیا ہے صدیق پاک سوچن لگ گئے ہن کی کراں بھائی جیندہ دل نبی نہیں توڑیا عمر عثمان تے علی نہیں توڑیا میں ان کے حضرت صدیق پاک دی زبان چ نکل گئی اما پریشان نہ ہوئیں تھوڑے جے پیچھے لگی وہیں تیرا پوتر پیچھو عمدہ پی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ علماء بیٹھے ہیں سنو پوچھو خدا کی قسم وہ بچہ شہید ہو چکا تھا وہ جام شہادت نوش کر گیا تھا وہ جنت میں پہنچ چکا تھا لیکن صدیق اکبر کی زبان سے نکلا نا کہ اما وہ پیچھو عمدہ پی ہے اللہ اللہ حضرت علماء فرماتے ہیں جب مائی تھوڑا سا پیچھے گئی تو دیکھا کہ بیٹا ایک نورانی لباس سفید کپڑے پہن کر سبحان اللہ اللہ کی قسم مجھے میری عادت نہیں ہے میں ان پیروں کی دعاؤں سے ہی خطیب بنا ہوں اور مجھے تقریر کا اتنا ڈھنگ نہیں آتا یہ پیر محبوب شاہ صاحب میری سرپرستی فرما
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یار یہ سفید ٹوپیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا فائدہ نہیں ہے کہ نوجوان جو سارا دن جناب والا ہاں جی کیسے کیسے وقت گزار دیتے ہیں, لیکن دیکھو کہ جب سفید ٹوپیاں اپنے چہروں کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہوئے ان کے چہرے کتنے چمک رہے ہیں. ہاں جی تو جب ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں تو ان کے دل کتنے چمک رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے. تو اماں جلدی جلدی آ مینوں مل لا میرے نال ملاقات کر لا, میں واپس جاونا ہے. میرا پتر میں تینوں لمن آئی ہوں. اماں میں کوئی نہیں آونا, میں جنت وچ پہنچ گئی ہوں. تو زندہ کوئی نہیں, نہ میں زندہ کوئی نہیں, میں شہید ہو چکے ہیں. تے موڑی تھے کے کرن آیا ہے جنہیں صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ تیرا بیٹا آ رہا. اللہ نے فرمایا کہ میرے صدیق کی زبان جھوٹی نہ ہو جائے. اس کی زبان سے نکل گیا ہے کہ تو آ رہا ہے, مجھے رب نے بھیجا ہے, جا اپنی ماں کو مل لے اور واپس جنت میں آ جا. اس کو کہتے ہیں صدیق. صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے. صدیق صداقت کا انمول نچارے یار نبی دے سونے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مقصد تقریر کرنا نہیں تھا, مقصد حاضری تھی. یہ پاکوں کی محفل ہے, نیکوں کی محفل ہے, اللہ کے ولیوں کی محفل ہے. ہم آئے تھے تو خالی تھے. خدا کی قسم جب ہم واپس جائیں گے اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر کر لے جائیں گے. آؤ اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ, ہاتھوں میں ہاتھ دو, عقیدت کے پھول نچھاور کرو. دنیا میں بھی فائدہ ہے, قبر میں بھی فائدہ ہے, حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہے. اور میں ایک آخری گزارش کر کے جاؤں گا پیر صاحب کی موجودگی میں, خدا را اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کراؤ, دین کے اداروں میں داخل کراؤ, اور وہاں داخل کراؤ جہاں عشق مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے. یہ سٹیج کے اوپر یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, یہاں کتنے کثیر تعداد میں آپ کے علاقے کے علماء بیٹھے ہیں, یہ نعت خواں کھڑے ہیں. ہاں جی یہ آپ کو نعتیں سناتے ہیں, آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو یہ کہاں پڑے ہیں؟ یہ ان دینی اداروں میں پڑے ہیں, یہ دینی مدرسوں میں پڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قبلہ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کی علم عمر صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آستانے کو تا قیام قیامت آباد ہے ارشاد فرمائے. آپ جتنے مریدین معتقدین متوسلین آئے ہیں اللہ آپ سب کو قدم قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے. میں آپ کے خلیفہ پیر محمد منظور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ مجھے فرما رہے تھے جی میں الحمدللہ 8ویں سال میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ عالم دین بن گئے, مکمل ہو گئے. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ جو مطلب ہے کہ علم سکھا کر جا رہے ہیں اپنی اولاد کو. یہ دنیا بھی روشن ہے, قبر بھی روشن ہے, حشر بھی روشن ہے. اللہ ان کے آستانے کو, اس ڈیرے کو آباد شاد فرمائے. یہاں مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ساتھ ہی دینی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو, ان کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کو دین کا مرکز بنائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.